व्यूअर्स, मैं हूँ जुल्फ़ अपनी यूट्यूब चैनल के साथ। तो सर, ये वक्फा हो गया 2 दिन का, उसके लिए व्यूअर्स माजरत। तो आज की दुनिया की सबसे बड़ी खबर तो है कि दुनिया की मानी हुई इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को बड़ी शिकस्त हुई है। हालांकि वो व्यक्ति शिकस्त है, लेकिन फिलहाल उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। दूसरी हमारे यहाँ जो लोकल खबर है वो ये है कि इलेक्शन नहीं होने जा रहे हैं। और चूंकि इलेक्शन नहीं होने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि नवाज शरीफ भी नहीं आ रहे हैं। और नवाज शरीफ नहीं आ रहे हैं, इस पे भी बात होगी। और फिर ये जो गैर मुल्कियों को मुल्क से निकालने की बात हो रही थी, ऐलान हो चुका है बल्कि कि 31 अक्टूबर तक वो निकल जाए इस मुल्क से। दूसरी सूरत में उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होगी, उस पर भी ज़रा बात करेंगे। तो सबसे पहले गुजारिश है कि जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाले बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। तो दुनिया की आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो है कि फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने आज बड़ा हमला कर दिया है इसराइल पर। ये ज़ाहिरी बात है कि मोसाद इसराइल की दुनिया की मानी हुई इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये हमला, जिसमें कहा जा रहा है कि 7,000 से जायद रॉकेट फायर किए हैं हमास ने, ये इतनी बड़ी कार्रवाई इतनी तवील खामोशी के बाद, ज़ाहिर बात है 1 घंटे में या 1 दिन में तो इसकी प्लानिंग नहीं हुई होगी। तो ये मोसाद की मेरे नज़र में बहुत बड़ी शिकस्त है। कहा जाता है कि हमलों में काफ़ी इसराइली शहरी सिविलियंस फौजी मारे गए हैं। जाहिर है हमास ने जब ये कार्रवाई की होगी तो अपना जहन तैयार किया होगा जवाबी कार्रवाई के लिए। इसलिए कि जितनी सपोर्ट इसराइल को हासिल है, बदकिस्मती से इतनी सपोर्ट फ़लस्तीनियों को हासिल नहीं है। तो ये तो यकीनी बात है कि जवाबी कार्रवाई में बहुत बड़ा नुकसान फ़लस्तीनियों का होगा, बड़े पैमाने पर शहादतें होंगी। और अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि कोई 22 मकामात पर उनकी आपस में झड़पें शुरू हो चुकी हैं और इसराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब हमने लास्ट वीडियो में ये कहा था कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट की एजेंडा पर था कि इसराइल को मुस्लिम ममालिक से तस्लीम करवाया जाए। उसमें हमने इसराइल के वज़ीर ख़ारिजा की दावा भी दी थी। उसने कहा था कि 6-7 मुस्लिम ममालिक इजरायली रियासत को तस्लीम करने को तैयार है। आज इस हमले के बाद पहला जो रिएक्शन आया है वो सऊदी अरबिया का है। सऊदी अरबिया ने कहा है कि ये इजरायली काबिज हैं, इसलिए ये फ़लस्तीनियों का रद्द अमल फितरी था। अब इसका मतलब ये है कि अब आलमी एजेंडा डामाडोल हो गई। वो जो बड़ा एक उम्मीद अफजा कदम था वो ये था कि सऊदी अरबिया जब इजरायली रियासत को तस्लीम कर लेगा तो उसके बाद बाकी मुस्लिम ममालिक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें जाहिर है कि फ़लस्तीनियों की शहादतें होंगी, उनका बड़ा नुकसान होगा, वो तो अपनी जगह। लेकिन इस मशरक़ वस्ती में छिड़ी हुई जंग का जो नुकसान पूरी दुनिया को ज़ाहिर है उठाना पड़ेगा। इसलिए कि इससे पहले खबरें आ रही थी कि आलमी मार्केट में तेल की प्राइसेस कम हो रही हैं और उसका असर हमारे यहाँ भी पड़ना था। पेट्रोल की, डीजल की कीमतें कम होनी थी। लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि ये जो नई सूरत हाल पैदा हुई है, ये जो नई जंगी सूरत हाल पैदा हुई है, उसमें आलमी मार्केट में
نہ صرف تیل بلکہ ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ مسلم ممالک کیا کرتے ہیں اس صورتحال میں، عالمی اسٹیبلشمنٹ کی اسٹریٹجی آئندہ کیا ہوگی، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اب آتے ہیں الیکشن نہیں ہونے جا رہے ہیں۔ یہ آوازیں کافی عرصے سے آ رہی تھی کہ الیکشن جنوری میں ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس میں جو پتھر ڈالا پہلا وہ مولانا فضل الرحمان، انہوں نے کہا کہ جنوری میں چونکہ بہت بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے اور برف باری ہوتی ہے ہمارے بالائی علاقوں میں، اس لیے الیکشن کا اس موسم میں انعقاد ممکن نہیں ہے۔ دوسرا اس نے کہا کہ دہشت گردی کی وارداتیں ہوئیں اس درمیان میں، اس سے پہلے JUI کے اجتماع پہ آپ گھاتی دھماکہ ہوا، اس کے بعد 12 ربیع الاول پہ مستونگ میں جو کارروائی ہوئی، دہشت گرد کارروائی، اس کے بعد یہ ہوا کہ بھائی دہشت گرد کارروائیاں بڑھ رہی ہیں تو امن و امان کا بھی مسئلہ ہوگا۔ اس لیے یہ مولانا فضل الرحمان کا موقف تھا کہ یہ الیکشن کے لیے وقت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اب اس سے جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ نواز شریف آ رہا تھا الیکشن لڑنے کے لیے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، یا تو الیکشن ٹائم پہ نہ کروا کے الیکشن کی تاریخ کو آگے لے جانے کے پیچھے جو منطق ہے وہ یا تو یہ ہے کہ نواز شریف کو کچھ وقت دیا جائے، اس لیے کہ اگر جنوری میں الیکشن ہوتے ہیں تو نواز شریف جب 21 اکتوبر کو آئیں گے، جو ابھی اس کے حوالے سے بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں تو اس کی طبی رپورٹیں جو آ گئی ہیں اور اس کو جو سیکیورٹی خدشات کی رپورٹیں اس کے حوالے سے آ رہی ہیں، تو ایک تو یہ ہے، پھر یہ کہ اگر نواز شریف آ بھی جائیں تو ان کے جو کیسز ہیں تاحال وہ ختم تو نہیں ہوئے، اس کو آتے ہی یقینی طور پر 1-2 ماہ تو اپنے کیسز کے حوالے سے عدالتوں سے رجوع کرنا ہوگا۔ تو اس کے بعد وہ کیا کرے گا، عدالتوں کے چکر کاٹے گا یا الیکشن مہم چلائے گا؟ یا تو منطق اس کے پیچھے یہ ہے کہ نواز شریف کو کچھ وقت اور دیا جائے۔ اچھا، تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ نگران حکومتوں نے جو ٹاسک لیے ہوئے ہیں، جو فیصلے کر رہے ہیں، وہ بھی عجیب و غریب قسم کے، یعنی اتنے بڑے ٹاسک ہیں کہ اسٹیل مل کی نجکاری کرنی ہے، PIA کی نجکاری کرنی ہے، ظاہر ہے یہ 1-2 دن کا کام نہیں ہے، یہ مہینوں کا کام ہے۔ پھر یہ جو ابھی ہم آ رہے ہیں جس موضوع پر کہ غیر ملکیوں کو نکالا جائے، ان کو اپنے ملکوں میں واپس بھیجا جائے، اس میں خاص طور پر اب بیکلیش آیا ہے افغانیوں کی وجہ سے۔ اب مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اس پہ کنسیڈر کریں، پھر جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ اس پہ کنسیڈر کریں بھائی، پھر اقوام متحدہ کی جو افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے شعبہ ہے، انہوں نے ان کو کہا ہے کہ اس پہ کنسیڈر کریں کہ اس طرح سے، کیونکہ افغانستان کے حالات، معاشی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جب یہاں سے لوگ جائیں گے تو یہ وہاں بڑا مسئلہ ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تبھی کہا تھا کہ غیر ملکی بڑا بوجھ ہے اس ملک کی معیشت پر، اس ملک کی اکانومی پر، اس لیے ان کو نکالنے کا فیصلہ تو شاندار تھا، لیکن ہمیں تبھی یہ اندازہ تھا کہ ان کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر الیکشن کیسے ہوں گے، اگر تو 1 نومبر کے بعد ان غیر ملکیوں کو نکالنے کے لیے کوئی آپریشن شروع ہونا ہے تو ہمارے سارے فورسز تو اس طرف لگ جائیں گے، کیونکہ اب تک جو نگران حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے کہ ہم نے پوری منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، ہمیں پتہ تھا کہ کیا کیا ہونا ہے اس کے ریئیکشن میں، اس کی ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے۔ اب تیاری کا مقصد یہ ہے کہ ان کو پکڑ دھکڑ کر کے ان کو اپنے ملکوں کی طرف بھیجا جائے گا، پہلے تو ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، پھر ان کو وطن واپس بھیجنے کے لیے کوئی وہ اقدامات کیے جائیں گے،
اب یہ بھی ایک دو دن یا ایک دو ہفتے کا کام نہیں ہے، اس لیے یہ آوازیں جیسے ہی ہر طرف سے آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، سیاستدانوں کے حوالے سے آ رہی ہیں، اور اس میں الیکشن نہ ہونے کے حوالے سے اگر مولانا فضل امان کہتے ہیں کہ پہلے اکانومی ٹھیک ہو، پہلے ریاست بچاؤ، بعد میں الیکشن کو دیکھا جائے گا۔ اچھا، پیپلز پارٹی کا ابھی تک جو موقف ہے، بیان بازی ہو رہی ہے کہ نہیں بھائی الیکشن وقت پہ کرواؤ، لیکن اس پوری صورتحال میں نون لیگ بالکل خاموش ہے۔ اب نون لیگ کی خاموشی کیوں ہے، یا ایون نواز شریف کی خاموشی کیوں ہے، جب وہ آ ہی رہے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، ابھی تک اس کا اس حوالے سے کوئی موقف نہیں آیا ہے۔ تو اس حوالے سے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر جنوری میں الیکشن نہیں ہوتے، فروری میں نہیں ہوتے، تو یہ مارچ میں رمضان شریف آ جائے گا، پھر اپریل میں عید آ جائے گی، یہ مئی جون تک جا کے زیادہ سے زیادہ اگر جلد ہوئے الیکشن تو مجھے تو یہ مئی جون تک کا معاملہ لگتا ہے۔ اب دیکھیں کہ آنے والے وقت میں کیا حالات ہوتے ہیں۔ ابھی تو بہرحال 21 اکتوبر میں بھی وقت پڑا ہے، سیکورٹی خدشات کو جواز بنایا جاتا ہے، ہیلتھ کو جواز بنایا جاتا ہے، کوئی اور ڈرامہ کیا جاتا ہے، نواز شریف آتا ہے نہیں آتا ہے، یہ اپنی جگہ ابھی تک ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو آنے والے وقت کا انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حالات کس کروٹ بدلتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو، پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، لائک کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویلاگ کے ساتھ۔